अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट सम फैमिलीज़ इन मॉडर्न पीरियड टेबल। अगर हम अपनी पीरियड टेबल को देखें तो इसके अंदर हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है एस ब्लॉक, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे लेफ़्ट पे हमें मिलेंगे एस ब्लॉक। इसके अंदर दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स, ये एक फैमिली हो गई। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात करते हैं कि क्यों इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स के अंदर हमारे पास आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब ये वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 में पाए जाते हैं। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है और साथ साथ इनको अल्कली मेटल्स भी बोला जाता है। द वर्ड अल्कली कम्स फ्रॉम अरेबिक बैकग्राउंड, जिसका मतलब होता है एशेस। ठीक है, पहले टाइम पर जो लोग थे वो डिफरेंट वुड्स एंड लीव्स को बर्न करते थे, जला देते थे। जलाने के बाद जो एशेस प्रोड्यूस होती थी उनको बॉयल किया जाता था पानी में। जब पानी में बॉयल करते थे तो उससे जो लिक्विड उन्हें ऑब्टेन होता था, उस लिक्विड को वो यूज़ करते थे टू वॉश क्लोथ्स, और इसके अलावा वो उससे क्योर करते थे एनी फिज़िकल वुंड्स, कि अगर कोई ज़ख़म वगैरह छोटे मोटे कट लग गए हैं तो वो भी इससे वॉश किया करते थे, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने में पत्तों की राख या स्पेशल वुड पानी के अंदर उबाल के जो लिक्विड हासिल होता था, उस लिक्विड को यूज़ किया जाता था टू वॉश क्लोथ्स एंड टू क्योर सम फिज़िकल कट्स एंड वुंड्स। बाद में विद टाइम साइंटिस्टों ने इस चीज़ को स्टडी किया कि इसमें खास बात क्या है, क्या वजह है कि पत्तों या लकड़ी की राख से कपड़े भी धुल रहे हैं या फिज़िकल ज़ख्मों को भी ट्रीट किया जा रहा है। जब उसको स्टडी किया गया तो देखा कि उसके अंदर कंपाउंड्स लाइक पोटाशियम कार्बोनेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पाए जा रहे हैं। और आप ये लफ्ज़ पढ़ते हैं ना पोटाशियम, तो ये लफ्ज़ निकला ही इसी पूरी टर्म में से है। ठीक है, जो हम अल्कली के बारे में पढ़ रहे हैं उधर से ही निकला है। ये बेसिकली वर्ड है पॉट ऐश, तो पोटाशियम वर्ड निकला ही इधर से ही है। एक ऐसा बर्तन जिसमें ऐश को बॉयल किया जा रहा है, तो वहाँ से ये पॉट ऐश वर्ड से लफ्ज़ हमारे पास बना है पोटाशियम। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर ये लफ्ज़ निकला ही अरेबिक बैकग्राउंड से है। ठीक हो गया। अब देखा गया कि और भी एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ये भी सिमिलर कंपाउंड बनाते हैं एज डैट ऑफ जो एलिमेंट हमारे पास पोटाशियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इसी तरीके से लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो चूँकि पोटाशियम जो है उसको एक अल्कली मेटल बोला गया कि एक ऐसा मेटल जो एशेस में पाया जाता है, तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, इन सब को भी उसी कैटेगरी के अंदर ऐड कर दिया गया। अब बेशक ये उन एशेस के अंदर मौजूद नहीं है, पर दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है उसकी तो सारी की सारी क्लासिफिकेशन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। तो अब ये वाले एलिमेंट वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहे हैं जो पोटाशियम की है। तो इसकी बेस के ऊपर तमाम के तमाम वो मेटल्स जो पोटाशियम जैसे हैं उन सब को अल्कली मेटल्स की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। अब लिथियम, सोडियम, रुबिडियम एक्सेट्रा, दे आर ऑल लाइक पोटाशियम,
تو لائک پوٹاشیم دے آر آلسو الکلی میٹلس. اب جو ماڈرن ڈیفینیشن چل رہی ہے اس کے لیے وہ عربک بیک گراؤنڈ کو ختم کر رہے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے بائی ڈیزالونگ دیز میٹلس ان واٹر وہ ایک الکلی ہے. ٹھیک ہے, جیسے سوڈیم ہے, اگر میں اس کو واٹر میں ایڈ کروں تو ایک وائلنٹ سا ریئیکشن ہوگا, ہائیڈروجن گیس پروڈیوس ہوگی, ساتھ NaOH پروڈیوس ہوگا. اب جو ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بنا ہے اس کو یہ ورڈ دیتے ہیں کہ دس از این الکلی. اب الکلی کیا ہے ماڈرن ٹرم کے اندر؟ الکلی از اے بیس دیٹ ڈیزالوز ان واٹر. یعنی وتھ پاسنگ ٹائم جو عربک اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس ٹرم کا الکلی کا, اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے وتھ اے کیمیکل ٹرم کہ الکلی میٹلز وہ میٹلز ہیں جن کو ہم واٹر میں ایڈ کریں تو اپون ڈیزالونگ ان واٹر دے گیو ہائیڈروکسائڈ, and if these hydroxides are soluble in water then that compound is alkali and these metals are alkali metals. اب جو گروپ 1 کے سارے ایلیمنٹس ہیں لیتھیم سے لے کے فرانشیم تک, ان سب کے جو ہائیڈروکسائڈس ہیں these are all soluble in water. تو soluble in water ہونے کی وجہ سے these are all alkaline and hence these metals are alkali metals. تو دونوں کلاسیفیکیشنز ہیں, پاسٹ کی عربک بیک گراؤنڈ والی بھی اور مور ماڈرن سائنٹیفک والی بھی. تو اس کی بیس پہ ایلیمنٹس آف گروپ 1 دیز آر کالڈ الکلی میٹلس. اب ہم بات کرتے ہیں گروپ 2 کے ایلیمنٹس کی. آلریڈی ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں گروپ 2 کے ایلیمنٹس کو الکلائن ارتھ میٹلس مارک کر دیا تھا. اب ہم گروپ 2 کے ایلیمنٹس کو دیکھیں تو ان کے اندر ہمیں ملتا ہے بیریلیم, میگنیشیم, کیلشیم, اسٹرانشیم, بیریم اینڈ ریڈیم. یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس بھی الکلی میٹلز ہیں بائی ڈیفینیشن بیکاز دے آل کین فارم میٹل ہائیڈروکسائڈس اینڈ دیز ہائیڈروکسائڈس آر سالوبل ان واٹر. سالوبلٹی پانی میں کم زیادہ ہو سکتی ہے بٹ ان سب کے ہائیڈروکسائڈس پانی میں سالوبل ہیں, تو بیکاز آف دیئر سالوبلٹی دیز آر آل کالڈ الکلی میٹلس. اب الکلی میٹل کے علاوہ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دے آر فاؤنڈ ان ارتھ کرسٹ ان ابنڈنس. کافی ہائی کوانٹٹی میں یہ ارتھ کرسٹ میں ہم پائے جاتے ہیں. اب ارتھ کرسٹ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام میں الکلائن یا الکلی کے ساتھ ارتھ ورڈ بھی ایڈ کر دیا گیا. تو اوورآل پھر ان گروپ 2 کے ایلیمنٹس کو بیکاز آف بینگ الکلی اینڈ بینگ فاؤنڈ ان ارتھ کرسٹ, تو ان دونوں ناموں کو کمبائن کر کے ان کو بول دیا گیا کہ دیز آر الکلائن ارتھ میٹلس. نیکسٹ ہم بات کریں گے تھرڈ فیملی کی. ماڈرن پیریڈیبل میں تھرڈ فیملی ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس. اگر ہم ماڈرن پیریڈیبل کو دیکھیں درمیان میں ہمیں جو پنک فارم میں نظر آ رہا ہے these are elements of D block and they are called transition elements. ان کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس بولا کیوں جاتا ہے اس کی طرف بات کرتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے ٹرانزیشن اس کا مطلب ہی ہوتا ہے چینج. اب جو ہمارے ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے شو کرتے ہیں ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس. یہ بیکاز آف ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس یہ ایلیمنٹس شو کرتے ہیں چینج ان دیئر فزیکل پراپرٹیز. لائک ہمیں مل جاتا ہے آئرن, سب سے کامن ایگزامپل Fe+2 کی فارم میں بھی اور Fe+3 کے فارم میں بھی. They both can form salts with halogens like FeCl2 and FeCl3. اب ڈفرینٹ آکسیڈیشن اسٹیٹس کے ساتھ اس نے سیم ایلیمنٹ یعنی ہیلوجن کے ساتھ ڈفرینٹ سالٹس بنائی, اور ایک تو ان کی ویریشن آ گئی ان آکسیڈیشن اسٹیٹ. سیکنڈ ان کی خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے سالٹ بنتے ہیں وہ سارے کے سارے کلرڈ ہوتے ہیں. اب اگر ہم FeCl2 اور FeCl3 کو دیکھیں تو یہ دونوں سالٹ بے شک آئرن کے ہیلوجن کے ساتھ ہے بٹ ڈفرینس ان آکسیڈیشن اسٹیٹس کی وجہ سے ان دونوں کے کلرز بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے.
اس میں جو FeCl2 ہے اس کا کلر ہے گرین، جبکہ FeCl3 کا کلر ہے براؤن۔ اب سیم میٹلز سیم نیگیٹو پارٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، بٹ ڈفرینس ان آکسیڈیشن سٹیٹ کی وجہ سے ان کے جو سالٹ پروڈیوس ہیں ان کے کلر بھی ڈفرینٹ ہیں۔ تو بیکاز آف ویریشن ان دیئر آکسیڈیشن سٹیٹس اینڈ ڈفرینٹ کلرز آف سالٹس، دیز آل ایلیمنٹس آر نون ایز ٹرانزیشن ایلیمنٹس۔ نیکسٹ ہمارے پاس فیملی ہے چالکوجنس۔ ان ایلیمنٹس کو چالکوجنس اس لیے بولا جاتا ہے بیکاز دے آر فاؤنڈ ان دی اورز آف کاپر۔ جب ہم زمین سے ان ایلیمنٹس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ایلیمنٹس کاپر کے ساتھ ان اورز ہمیں ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل Cu2O، Cu2S۔ تو اس طریقے سے ہمیں ڈفرینٹ اورز آف کاپر میں ملنے کی وجہ سے ان کو چالکوجنس بولا جاتا ہے۔ ان میں ہمارے پاس ایلیمنٹس آتے ہیں آکسیجن، سلفر، سیلینیم، ٹیلریم، پولونیم۔ اب لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس ہی کاپر کے ساتھ ان اورز موجود ہوں۔ ان ایلیمنٹس میں آتے ہیں آکسیجن، سلفر، سیلینیم، ٹیلریم، پولونیم۔ اب یہ جو پہلے 4 ایلیمنٹ ہیں دیز آر فاؤنڈ ان کاپر اورز، یہ بہت زیادہ کاپر اورز میں پائے جاتے ہیں، جبکہ پولونیم جو ہے یہ کافی لیس کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے کاپر اورز کے اندر۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے جو 5th کیٹیگری ہے، دیز آر ہیلوجنس۔ یہ ہے ایلیمنٹس آف گروپ 17، فلورین، کلورین، برومین، آیوڈین، ایسٹاٹین۔ اس کے اندر جو ایسٹاٹین ہے یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ تو جو باقی ہیلوجنس ہیں یہ سارے کے سارے ود الکلی اینڈ الکلائن ارتھ میٹلز سالٹ بناتے ہیں، تو دیٹ از وائی دیز آر کالڈ ہیلوجنس۔ یہ جو ورڈ ہیلوجن ہے اس کا مطلب ہی سالٹ فارمر ہے، کہ ایسے ایلیمنٹس جو سالٹس بناتے ہیں۔ تو سنس دیز ہیلوجنس کین فارم سالٹس with alkali and alkaline earth metals, so these elements are called halogens. اب like NaCl sodium chloride the most common salt، اس کے علاوہ پوٹاشیم کلورائڈ، پوٹاشیم آیوڈائڈ، میگنیشیم کلورائڈ ایکسیٹرا۔ تو because they form salts with alkali and alkaline earth metals, elements of group 17 are called halogens. Last family, noble gases, elements of group 18, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are all called noble gases. Why they are called noble gases? Because their outermost shell is completely filled. اب آؤٹر موسٹ شیل کمپلیٹلی فلڈ ہونے کی وجہ سے یہ ایلیمنٹس ریئیکشن نہیں کرتے، دے ڈو ناٹ ریئیکٹ، کیونکہ ریئیکٹ کریں گے تو ان کی اسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے یہ ایلیمنٹس ریئیکشن کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب ریئیکشن نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ ہو گئے نان ریئیکٹیو اور نوبل ایلیمنٹس۔ پہلے ان گیسز کو انرٹ گیسز بولا جاتا تھا۔ اب یہ ٹرم جو انرٹ ہے اس کا مطلب ہے ٹوٹلی ان ریئیکٹیو، پر ہم نے بعد میں دیکھا کہ زینون ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ان گیسز کے اندر جو سم ہاؤ کوئی نہ کوئی کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے ود ہائیلی الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹ لائک فلورین، لائک آکسیجن، ان کے ساتھ XeF2 یا XeF4 XeF6 تک بنانے کی یہ ایبلٹی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آکسیجن کے ساتھ بھی یہ ریئیکشن کر جاتا ہے ان دی پریزنس آف فلورین۔ اس کے علاوہ زینیٹس بناتا ہے، زینون سے یہ لفظ ہے زینیٹ، وتھ آکسیجن اینڈ فلورین، تو اس کا نام بن جائے گا آکسی فلوروزینیٹ، جس میں آکسیجن اور فلورین دونوں اس کمپاؤنڈ کا حصہ ہیں۔ تو اس طرح کے کمپاؤنڈز بنانے کی ایبلٹی زینون رکھتا تھا، تو یہ نام جو ہے وہ انرٹ یعنی ٹوٹلی ان ریئیکٹیو گیسز سے نوبل گیسز میں کنورٹ ہو گیا،
کہ پہلے یہ ایلیمنٹ وہ تھے جن کو ہم کیٹیگرائز کرتے تھے کہ دے ڈو ناٹ ایون ریئیکٹ، پر اب چونکہ ہمیں زینون کے کمپاؤنڈز ملتے ہیں یا ہم لیب میں یا انڈسٹری میں خود سے بنا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ٹرم چینج ہو کے نوبل گیسز بن گئی۔ یہی ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس ان ڈفرینٹ فیملیز ان ماڈرن پیریوڈ ٹیبل تھی۔ میں امپورٹنٹ کوشچن اگین ایٹ دی اینڈ آف دی ویڈیو شیئر کر دوں گا، اس کو دیکھیں اور اس کو سالو کریں، امید ہے آپ کے کام آئیں گے۔ السلام علیکم۔